باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالات کے فیضان سے آج ہم سمجھیں گے خبر سیریز ٹاپک 5 حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے دین کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم دین کو حدیث جبرائیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا جزا اور سزا۔ جزا اور سزا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اللہ کی مرضی۔ جزا اللہ کی مرضی پہ چلنا، سزا اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنا، وہ سزا ہے۔ دین کے معنی جزا اور سزا، جزا اور بدلہ۔ اصطلاحی معنی یعنی دین کیا ہے اور اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہی بات ہم عام لوگ سے پوچھیں دین کیا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے اور اسلام دین ہے، دین نماز ہے، دین زکوٰۃ ہے، دین ماں باپ کی خدمت ہے، دین روزہ ہے، کہتے ہیں یہ سب دین کا ایک پارٹ ہے، ان کو یہ پورا دین نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اب کمپیوٹر ہے، اگر ہم کی بورڈ لا کے بولے کمپیوٹر ہے بلکہ کوئی سمجھتا ارے یہ نہیں یہ کی بورڈ ہے بولتے، ویسے ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت کرنا، روزے رہنا، یہ سب دین کا حصہ ہے، یہ سب دین میں شامل ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، ایک دین کا پارٹ ہے۔ اب نماز دین میں شامل ہے اور دین کا پارٹ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ اب ایک قصے سے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا گھر کہاں ہے تو اس نے کہا پیپل کے جھاڑ کے سامنے۔ تو کسی نے پھر پوچھا پیپل کا جھاڑ کہاں پر ہے تو اس نے کہا پیپل کا جھاڑ میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو پھر پوچھا گیا آپ کا پیپل کا جھاڑ اور آپ کا گھر کہاں ہے تو اس نے کہا دونوں آمنے سامنے اپوزٹ ٹو ایچ ادر کہا اس نے۔ نہ اس سے گھر کا پتہ چلا نہ جھاڑ کا پتہ چلا۔ تو جب بھی ہم دین کیا ہے پوچھے تو دین اسلام ہے۔ دین اور اسلام دونوں عربک ورڈز ہے۔ دین اسلام دین ہے، دین اسلام ہے، یہی بولتے ہر کوئی۔ دین نماز ہے، دین تجوید سے قرآن شریف پڑھنا، یہ سب دین ہے، یہ سب دین میں شامل ہوتا ہے پر یہ پورا دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دماغ سے دین کو بنا لیے تو ما دینوں کا جب خبر میں سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو یہ جواب دینے میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ یہ جواب دینے کے لیے ہمیں اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہی دین ہے۔ جو دین اللہ کا بھیجا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آئے وہ دین کو پہچاننا، وہ جواب دینا ہے خبر میں۔ اگر ہم اپنے دماغ سے دین بنا لیے تو وہ کسٹمائز دین ہو جاتا، جو ہم بنا لے رہے یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو ماننا وہ دین ہے، وہ جواب ہمیں خبر میں دینا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے اللہ نے جو دین کو بھیجا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اور قرآن سے اور حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی اصل ہے۔ سورہ فاتحہ کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا اور دین کے معنی مالک یوم الدین قرآن سے لیے گئے ہیں، جزا اور بدلے کا مالک۔ قرآن میں سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے ویسے ہی حدیث جبرائیل کا تمام حدیثوں میں ویسے ہی مقام ہے۔ اسے
ام السنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ فاتحہ کو ام القرآ کہا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل کا تمام حدیثوں کا اصل اور تمام حدیثوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مالک۔ منشاء حق سمجھنا ہے تو حدیث جبرائیل ضروری ہے۔ قرآن کا ایکسپلینیشن حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں فرماتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی حدیث ہے یہ حدیث جبرائیل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک شخص آیا اور بیچ میں سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے ہم رکوع میں بیٹھتے ہیں، اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ یہ شخص اچانک سے آیا اور بیچ میں سے آ کر سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کی سنت تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے یا کوئی بات عرض کرنی ہوتی تو پہلے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ صحابہ کی سنت تھی۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، کیا کہہ رہا ہے یہ شخص؟ اس شخص نے پہلا سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم رکھ کر زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو حج کر۔ یہ اسلام کی 5 فرض بتائے گئے ہیں۔ اسی شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اب صحابہ پھر پریشان، اسے سوال کا جواب پتہ تھا تو اس نے سوال کیوں کرا؟ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان رکھ اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھ۔ 6 جواب بتائے گئے۔ اس شخص نے کہا آپ نے صحیح فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ پھر پریشان کہ اسے یہ جواب معلوم تھا تو اس نے سوال کیوں کیا؟ پھر اس شخص نے تیسرا سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو یہ نہیں کر سکا تو ایسی عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ یعنی قیامت کا دن بتائیے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ سوال حاجت، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے یہ سوال کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے بتایا کچھ قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں 2 بتائی آپ نے۔ پہلی، اولاد ماں باپ کی نافرمانبردار ہوگی اور اولاد نافرمان ہوگی ماں باپ کی، اور ننگی پیر ننگی بدن، مفلس چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کرے گی۔ یہ 2 باتیں بتائی آپ نے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سب سے زیادہ تعجب تھے کہ یہ پرسن کون ہے، آیا اور چلا گیا، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا عمر، پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ یہ دین ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین اسلام، ایمان اور احسان ہے، اور قیامت کی کچھ 2 نشانیاں بتائیں۔